انسائٹ کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ پی ٹی آئی کے دو کلیدی سابق رہنماؤں نے اچانک چھپ کر روزہ توڑ دیا ہے۔ سابق وفاقی وزراء فواد چودھری اور علی زیدی مختلف نیوز چینلز پر آج کل جلوہ افروز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے بیانیے کے دو تین اہم پہلو ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ پارٹی سے جبر، دباؤ اور مجبوری کے تحت علیحدہ ہوئے۔ نمبر دو کہ یہ بدستور سابق وزیراعظم عمران خان کے جانثار ہیں۔ اور نمبر تین کہ یہ پی ٹی آئی کی دوبارہ سے خدمت کرنے کے لیے دامے درمے سکنے تیار ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی نے گزشتہ دنوں میں یہ واشگاف انداز میں اعلان کیا کہ پارٹی چھوڑنے والے پھر سے قابل قبول نہیں، لیکن سابق رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جن کے بارے میں عمران خان ہی حتمی فیصلہ کریں گے۔ مثبت امیدیں اپنی جگہ، لیکن سابق اور موجودہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جو ایک دوسرے پہ الزامات اور جوابی الزامات لگائے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے درمیان تلخیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ لیکن آج کی تازہ ترین خبر ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا فواد چودھری صاحب سے رابطہ ہوا ہے اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ موجودہ قیادت پر تنقید نہ کریں۔ ویسے اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو مختلف قسم کی سازشی تھیوریز بھی جو ہیں زیر گردش ہیں، اور وہ یہ کہ جی سابق رہنما کسی کے اشارے اور اجازت سے دوبارہ میدان میں آئے ہیں۔ جو پارٹی کی ڈیفیکلٹ ٹائمز میں پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پائے، ان کو پارٹی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ چھوڑے گئے ہیں، یہ حکومتی ٹاؤٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں، یہ چھوڑے گئے ہیں پارٹی میں رکھنا ڈالنے کے لیے۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے سابق رہنما جو ہیں پاکستانی تاریخ کے سخت ترین اور عوام کا جو کچومر نکالنے والا بجٹ ہے اس پر سے توجہ ہٹانے میں بھی بلا واسطہ ہی صحیح لیکن کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا رہنماؤں کے پاس پارٹی کو مشکلات سے نکالنے کا کوئی فارمولا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پارٹی میں سے کس نے آپ سے رابطہ کیا اور کیا کہا؟ دیکھیں، ہماری کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی ہم جو ہے کرٹیسزم کرتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے، کوئی ذاتی ایشو تو ہے نہیں۔ جو پی ٹی آئی کے اندر ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، ہمارے تعلقات دوستیاں ہیں، تو بہت سارے جو دوست ہیں ان کا یہ مجھے پہلے بھی آ رہا تھا، اب بھی آیا ہے۔ میں نے کہا جی میرا کون سا کوئی جھگڑا ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، تو وائی آئی وڈ بی لائک میرا کوئی تنقید برائے تنقید تو مقصد نہیں ہے نا۔ ہم تو صرف اسٹریٹجی چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے خان صاحب جو ہے ان کو باہر لایا جا سکے، ریلیز کرایا جا سکے، اور وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسٹریٹجی ہے، بس یہی تنقید ہے اور کیا تنقید ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے پہ ذاتی الزامات، جیسے رؤف حسن صاحب آپ پہ لگا رہے ہیں، آپ نے ان پہ آپ نے تنقید کی، اور لوگوں کے نام لے کے آپ نے تنقید کی، کیا میں یہ سمجھوں کہ آج کی کال کے بعد ابھی سلسلہ بند ہو جائے گا آپ کی طرف سے؟ مجھے تو جی میں تو دیکھیے تنقید میں کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، پہلے بھی نہیں کرنا چاہتا، اب بھی نہیں کرنا چاہتا، اور جو انہوں نے شروع کیا تھا تو اس کا کوئی جواب دینا ضروری تھا، لیکن اب بات آگے چلے گی، چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، کیا ہم یہ سمجھیں فواد صاحب کہ اس وقت پی ٹی آئی میں دو اس وقت لابیز کام کریں، ایک چاہتی کہ آپ لوگوں سے بات ہو اور مطلب سیز فائر ہو جائے اور ظاہرے کے ساتھ مل کے چلیں، اور بعض لوگ نہیں چاہتے کہ جناب فواد چودھری اور جو بھی پرانے لوگ ہیں جو مطلب قداور شخصیات تھیں اور بحالت مجبوری جبر کے تحت پارٹی چھوڑ کے گئیں، وہ اب ساتھ رہیں؟ جی پی ٹی آئی صرف اس نے نہیں چھوڑی جس کو چھوڑنے کے لیے کہا نہیں گیا، باقی جو تمام لوگ تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، جنہوں نے جانا پڑا، جن کا کوئی بھی سچویشن آپ کے سامنے ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو ظلم، جبر، بربریت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ جو سچویشن ہے یہ صرف وہ لوگ پارٹی میں رہ گئے جن کو اس سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یا جو لوگ جو تھے ظاہر ہے باہر چلے گئے یا چھپ گئے، تو ان کا سچویشن اور تھی۔ جو بھی لوگ یہاں پر تھے ظاہر ہے کہ اصل جو قربانیاں ہیں، اصل جو ظلم بربریت ہے، اس کا سامنا جو 9 مئی سے پہلے کی لیڈرشپ جو چلا رہی تھی تحریک انصاف کو، اس نے اس کا سامنا کیا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ جو قیادت مؤثر تھی اس کو یا تو جیل میں ڈال دیا گیا یا پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر کو آگے بڑھنے کا موقع ملا، یہ کہنے کا مقصد ہے آپ کا؟ جی آگے تو کوئی بڑا نہیں نا، وہیں پہ رک گیا، کیڈر ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، پرویز الہی صاحب ابھی آئے ہیں لیکن ابھی تک ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع نہیں ہو سکیں، تو پنجاب میں اور کراچی میں اسپیشلی یہ جو اسلام آباد، پنجاب اور کراچی، یا ان ایریاز میں جو بربریت اور فسطائیت کا مظاہرہ ہوا،
ظاہر ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو اس طرح سے وہ نئی نشانہ بنے، اور اللہ کا شکر ہے کہ نئی نشانہ بنے، باقی تو ہر جگہ کے اوپر یہی ہوا۔ تو آپ پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کا جو پی ٹی آئی میں کردار ہے وہ بحال ہو جائے گا اور آپ ایک ایفیکٹو رول ادا کرنے لگیں گے؟ وہ جو آپ کے ذہن میں جو میری آپ سے بات ہو رہی تھی کہ بقول آپ کے کہ چیئرمین کے اپنے رہائی کے لیے آپ کوئی کردار ادا کر سکیں گے اور دوستوں کے ساتھ مل کر؟ جی انشاءاللہ یہ تو فیصلہ جس طرح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان رہا ہونے کے بعد کریں گے۔ میری نظر میں جو موجودہ حکمت عملی ہے اس سے ان کی رہائی میں جو ہے وہ بڑی لمبی رکاوٹ ہے اور وہ رہا نہیں ہو پا رہے۔ سو یہ دو پوزیشنز ہیں، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا پریویل کرتی ہے۔ اچھا، بڑی آپ نے اہم بات کی کہ آپ نے حکمت عملی کے حوالے سے بات کی، لیکن میں اس سے پہلے ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، بڑا فطری سوال ہے کہ آپ پہ جبر ہوا، بقول آپ کے تشدد ہوا، ٹھیک ہے، آپ کو پارٹی سے کوشش کی گئی کہ آئی پی پی میں آپ شامل ہو جائیں، اب جب آپ نے دوبارہ سے میدان میں اترے ہیں اور پرانے سٹانس کے ساتھ اترے ہیں تو کیا اجازت لے کے اترے ہیں، پوچھ کر اترے ہیں، کیا ہے صورتحال؟ پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا ہے، چیزیں ہو گئی ہیں، آپ خود بین رہے ہیں اتنا عرصہ، آپ کو نوکریاں چھوڑنی پڑی، آپ کے ادارے ختم ہوئے، اب آپ دوبارہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک نئی صورتحال جو ہے وہ ہوئی ہے، تو ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جی یہ حکمت عملی جو ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ مطلب ہے باہر بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں جی تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اور اس آج کی حکمت عملی میں کیا آپ کو کمزوری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے سیاست میں ٹائمنگ ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم باتیں جو مواقع تھے وہ ضائع کیے گئے۔ مثلا سب سے اہم موقع جو تھا وہ 9 مئی تھا، جب کہ 9 فروری تھا، جب سارے کا سارا جو آئی وڈ سے کہ الیکشن چوری ہوا، تو 9 فروری کو پوری قوم کو باہر لانے کی صحیح اور کوشش کی جانی چاہیے تھی، اور اس کے بعد یہ جو لیاقت چٹھا نے جس طرح سے دھاندلی کا جو سارا معاملہ تھا وہ سر بازار ہی پھوڑ دیا، اس وقت ہمیں جو ہے وہ احتجاج کی کال ہوتی تو وہ بہت افیکٹو ہوتی اور اس کی ایک بڑا امپیکٹ ہوتا۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ چند لوگ جمع ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی جو معاملہ ہو، جو بھی چیزیں ہوں، اس کو ہمیں ایک حکمت عملی کے تحت لے کے آگے بڑھنا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ حکمت عملی یہی ہے کہ آپ اپوزیشن الائنس بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، اور اگر آپ اپوزیشن الائنس بنائے بغیر اس میں کود پڑیں گے تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، دو اس سے پہلو نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ کیا پی ٹی آئی میں خود تنظیمی صلاحیت ہے کہ وہ لیڈ کر سکے جو آپ کہہ رہے ہیں احتجاج کی سیاست، اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں اتحاد بھی بن گیا، ماضی میں ایم آر ڈی بنا، بڑا احتجاج ہوا لیکن فرق نہیں پڑتا، کیا احتجاج کے علاوہ بھی کوئی چیز کرنی پڑے گی کہ جہاں پر مطلب ہے کہ جو ایک باٹل نیک میں پھنسی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی پولیٹکس، اس سے باہر نکل سکے؟ اور اس سے میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، یہ جو الائنس ہے اس کا کام تو پہلے تو یہی بات چیت کرے، جو اسٹریٹ پاور ہے، دیکھیے بات چیت میں صرف ایشو یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ابھی اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے بات چیت کی کریں گے کوشش، تو وہ کوئی اتنی آپ کا وزن نہیں ہوگا، جب تک آپ کا اپنا وزن نہیں ہوگا، جب تک اگلوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے کانسیکوینس ہوں گے مذاکرات ناکام ہونے کے، وہ آپ کی بات کو کیوں وزن دیں گے؟ لہٰذا اہم یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات میں جائیں تو آپ کا یہ وزن ہو کہ اس کو جو ہے وہ حکومت ڈینائی نہ کر سکے۔ لہٰذا میری نظر میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ایسی پوزیشن پہلے بنائے اپوزیشن کہ جس میں جب حکومت بات چیت کرے تو اس کو اس کے کانسیکوینسز کا جو ہے وہ اندازہ ہو اور علم ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر ہی بات چیت کا فائدہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ جی، بڑی دلچسپ آپ نے نقطہ اٹھایا کہ جناب حکومت سے بات کی جائے، لیکن پی ٹی آئی کی بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ نون لیگ سے بات نہیں ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی، اور ایم کیو ایم سے بات نہیں ہوگی، تو یہ جو الائنس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کرے، کس سے گفتگو کرے؟ انہی جماعتوں سے کرے، ظاہر ہے کہ انہی کی حکومت ہے، یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے ان کو بائی پاس کر کے، یا دونوں سے بیک وقت کرے بات؟
نہیں یہ تو عامر ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہی ہوگا نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سارے فیصلے خود کر سکے. جو بھی ہے ان کی ڈپینڈنس ہے موجودہ جو ان کی الائیڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اوپر, اور الائیڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ان کی ہیں ان کے اوپر ڈپینڈنس ہے. یہ تو انٹر ڈپینڈنس ان کا ایک اپنا الائنس ہے. سو آپ کو ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہی کرنا پڑے گا جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوگی, پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوں گی, لیکن وہ تب آپ کریں جب آپ اپوزیشن الائنس آپ بنا لیں. جب آپ کی اپوزیشن پارٹیز مولانا فضل الرحمان ہو گئے, پیر پگاڑا ہو گئے, یہ اپنے آپ کا جماعت اسلامی میں حافظ نعیم صاحب ہو گئے, جب یہ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس ٹیبل کے اوپر ساری جو پیپلز پارٹی, نون لیگ یا جو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر آپ کو وزن ہوگا اور آپ کی بات کو ڈینائی کرنا آسان نہیں ہوگا. نہیں, خواہش بڑی اچھی ہے کہ مذاکرات ہوں, گرینڈ ڈائلاگ ہو, لیکن اگر آپ آبجیکٹیولی انالائز کریں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل تیار نہیں بات کرنے کے لیے, وہ 9 مئی کو بھلانے کو, معاف کرنے کو تیار نہیں, یہ ہم لوگوں نے گیدر کیا. دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بینیفیشری ہیں پی ٹی آئی کے ریلیونٹ ہونے کے, تو کیوں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہیں گے یا پی ٹی آئی سے بات کرنا چاہیں گے؟ وہ ایسی کیا مجبوری آڑے آئے گی؟ کیونکہ ماضی میں جو آپ نے, یہ ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ہے نہیں, جو آپ جو مشورہ دے رہے ہیں اس کی ٹیمپلیٹ پاکستان میں ہے نہیں. کبھی ہمیشہ یہ ہوا کہ ایک سیاسی قوت کسی کے ساتھ مل گئی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی, کسی ادارے کے ساتھ مل گئی اور پھر چینج آیا. یہ بات ہو رہی بوائے اسکاؤٹ والی کہ سب بیٹھیں گے اور ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں گے, فواز صاحب کبھی ہوا تو نہیں ہے اس ملک میں ایسا, اور مجھے امکان بھی نظر نہیں آ رہے. جی تو دیکھیں نا میں تو آپ ہی کا جو تھیسس ہے میں تو اس کو ہی انڈورس کر رہا ہوں. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ اگر یہ مذاکرات وہ نہیں کرتے تو اس کے ان کے لیے کانسیکوینسز ہیں, نتائج ہیں, اس کے بغیر وہ کبھی بھی مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن جب مولانا فضل الرحمان اور عمران خان اور جی ڈی اے اور جماعت اسلامی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس الائنس کو آپ ڈینائی کرنا آسان نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ ایک تو 99.75% جو ریپرزنٹیشن ہے خیبر پختونخوا کی وہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں ہے. آپ ایک فیڈریشن ہے, اور اگر خیبر پختونخوا کا پورا صوبہ ایک طرف کھڑا ہے تو وفاق کی پھر مجبوری ہے کہ وہ اس صوبے کی جو خواہشات ہیں ان کو لے کے ساتھ چلے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس الائنس کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ قطعی طور پہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو پھر آپ نظر انداز کر کے آگے جو ہے وہ چل سکیں. لہٰذا حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو گفتگو کے لیے آنا پڑے گا اور ایک سنجیدہ طریقے سے میز پہ بیٹھنا پڑے گا. ادروائز پھر پاکستان جو ہے اس میں پرابلمز جو ہیں وہ بہت بڑھ جائیں گے, خلفشار رہے گا. لیکن ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو اتحاد جس کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں, براڈ بیس الائنس ہو, اس میں ہر پارٹی کے اپنے اپنے اہداف ہیں. جیسے اگر آپ اچکزئی صاحب کی پارٹی, آپ اوروں کی بات کریں تو کہتے ہیں جی بالکل فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی کا موقف یہ رہا ہے, جب تک میں سمجھاؤں, ہو سکتا ہے کہ اب تبدیل ہو گیا ہو, کہ فوج جو ہے صحیح پلیئرز کو سپورٹ کرے. ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ فوج جو ہے اگر مطلب ملک چلانے میں بھی مدد کر رہی ہو کسی سے اس سیاسی جماعت کی. تو یہ اس طرح کے جو ایک فشرز ہیں, تو آپ لوگ کس طرح سے وہ مرکزی الائنس, ایک بڑا الائنس گفتگو کرے گا بیٹھ کر؟ جی میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ کا یہ تجزیہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہو تو بالکل صحیح ہے اور دوسروں کے ساتھ غلط ہے, تو پھر یہ تو بڑا نیریٹو میکنگ کا فیلئر ہے پی ٹی آئی کا, کیونکہ یہ تو معاملہ ہے ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ تو یکسو ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رول آئین میں واپس جانا چاہیے, اور 8 فروری کا الیکشن تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑا ہے وہ بھی اسی نقطہ نظر کے اوپر پڑا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اپنے کردار کو آئین کے تابع کرنا ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان ہوں, محمود اچکزئی ہوں اور عمران خان ہوں, وہ اس موقف کا اظہار کئی بار کر چکے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل جو ہے کر کے, جو آپ نے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا دیکھا, ان کی پولیٹکس کا جو حال ہو گیا ہے, پی ٹی آئی اگر یہ کرے گی تو اس کا حشر تو ان سے بھی زیادہ برا ہو جائے گا, کیونکہ لوگوں کو ایک ذہنی طور کے اوپر ایک اینٹی اسٹیبلش نیریٹو پہ اتنے زیادہ طریقے سے, اتنے زوردار طریقے سے وہ آ چکے ہیں کہ اگر عمران خان کے بارے میں یا تحریک انصاف کے بارے میں یہ تاثر جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے
بیٹھ گئے ہیں تو پھر تو تحریک انصاف کا جو سارا عروج ہے یہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا. لہٰذا اس طرف تو وہ نہیں جا سکتے. نہیں، بڑی ڈائیکاٹمی نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ بھئی پاکستان جیسے ملک میں یا جو بھی ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں اس میں اداروں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے اور اس کے بغیر چیزیں چلتی نہیں ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہماری اس کی انگریس اتنی بڑھ چکی ہے تو یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ ایک دم وہ اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائے اور سیاست صرف سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دے، تو کیا آپ کے خیال میں چیزیں اس نہج پر آ گئی ہیں کہ قبل از وقت یہ خواب دیکھا جا رہا ہے؟ کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، انڈیکیشنز ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں. نہیں، 2-3 بڑے پاکستان کے حوالے سے ہو گئے ہیں نا معاملات. ایک تو دیکھیں ہم تو 1954 سے بلکہ 1952 سے اگر آپ لیں تو ہم تو ایک وار اکانومی چلا رہے تھے. ہمارے ہاں جنگیں ہوتی تھی اور ہم فرنٹ اسٹیٹ تھے. ہمیں کورین وار ہو، ویتنام وار ہو، افغان وارز ہوں، ہمیں اس میں جو ہے ہم اپنی شیئر لے رہے تھے. اب پرابلم یہ آ گیا ہے اس خطے میں وارز ختم ہو گئی ہیں اور ہمیں خیال آ رہا ہے کہ ہمیں تو اپنی اکانومی جو ہے وہ بنانی پڑے گی. جب آپ اکانومی بنانے کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر جو ہے ٹھیک کرنا ہے، اور لا اینڈ آرڈر وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو رول آف لا لے کے آنا پڑے گا. تو رول آف لا کے لیے ڈیموکریسی ہونا ضروری ہے. اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو 64% ینگسٹر ہے اس نے ایک اس نظام کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اور وہ جو ینگسٹر ہے جس میں آئی تھنک 44% تو 20 سال کا ہے. پاکستان ایک کنشپ کے اوپر ووٹ کرتا تھا. اب پاکستان انڈیویجولزم کی طرف جا رہا ہے، جیسے یورپ پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن انڈیویجولزم کی طرف جو ہے وہ چلا گیا تھا. لہٰذا یہ میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان ایکچولی جو تبدیلی پاکستان کے اندر سوشلی آ چکی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. عمران خان جو ہیں وہ تبدیلی انہوں نے یہ نہیں کی ہے، یہ ایک سوشل تبدیلی پہلے آتی ہے. پولیٹیکل جو چینج ہے وہ سوشل چینج کو سکسیڈ کرتی ہے. تو اب یہ عمران خان اس سوشل چینج کو سکسیڈ کر رہے ہیں جو پاکستان میں آ چکی ہے، اور ریکوائرمنٹ اس کی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طاقت جو ہے اس کو ریڈو کرنا پڑے گا، انہیں ری سیٹ کا بٹن دبانا پڑے گا اور پاکستان کو ہمیں ایک ماڈرن ریاست کے طور پہ آگے لے جانا ہوگا. جی، پاکستان کو ری سیٹ کا بٹن اسٹیبلشمنٹ کو دبانا پڑے گا. اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں فواد صاحب، اور پھر فوراً حاضر ہوتے ہیں اور 2-4 اور اہم سوال ہیں آپ سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم فواد چودھری صاحب، اور آج کل خبروں میں ہیں، ہر اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان جو دوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی، تو ایک آپ نے خواب دیکھا کہ جی فوج جو اپنے روایتی کردار میں سے ہٹ جائے اور وہ دوبارہ آئین و قانون کے مطابق بقول آپ کے اس کو کام کرنا چاہیے، حالانکہ دعوت ہے کہ اب بھی وہ آئین و قانون کے مطابق کر رہی ہے. خیر، تو ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ جب تک یہ دوریاں، یہ ناراضگی ختم نہیں ہوگی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. جی دیکھیں، اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ان دا ہائنڈ سائڈ، جب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا، وہ پوائنٹ آف ویو اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہوا جس طریقے سے ہمارے مخالفوں کا پوائنٹ آف ویو کمیونیکیٹ ہوتا رہا. اور اسی طرح سے ظاہر ہے عمران خان کو بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ کی گئیں، جو کہ جس سے ان کا بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں تلخیاں پیدا ہو گئیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ تلخیوں کو آپ نے نیچے لانا ہے، اور سب سے بڑی جو تلخی پیدا ہوئی ہے وہ یہ عدت کیس چلانے سے پیدا ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں جو اس قدر آئی وڈ سے کہ اس قدر ہیوملیٹنگ ہے فار اے فارمر پرائم منسٹر کے اوپر، کیا کسی عام شہری کے اوپر اگر آپ اس طرح کے کیس کریں، اس طرح کی جرح کریں، تو وہ تو ایک ناقابل برداشت قسم کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے. پہلے فار ایگزامپل عدت کیس جو ہے اس کو معذرت کرنی چاہیے اور اس کو وڈرا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد عمران خان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے، عمران خان تو نہیں کچھ دے سکتے اس وقت طاقتور اس وقت حکومت کو یا مقتدرہ کو، تو یہ تو مقتدرہ نے ہی ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے، حکومت نے ہی ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے. اور یہی ہم جو سن رہے ہیں کہ مقتدرہ یہ کہہ رہی ہے، مقتدرہ یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگیں، معذرت کریں، اور ظاہر ہے کہ مطلب ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب. تو
کیسے راستہ نکلے گا؟ جو دونوں طرف آپ نے کہا یقیناً عدت کا یہ تو ایسا دیکھیں کیس ہے کہ بات یہ یقیناً کہ جی یہ تو ایک الفاظی ہے نا، یہ تو ایسے ہی بات ہے نا کہ جی معافی مانگیں، یہ کریں، پھر اس طرح عمران خان کہیں گے عدت کے اس کے اوپر معافی مانگیں اور وہ جو ہے وہ کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایشوز ہیں. پہلے کمیونیکیشن جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے اور اس کے بعد تلخیاں بتدریج جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب معاملہ ٹھیک ہونے ہوں تو وہ بھی کچھ ملاقاتوں کے ہی اوے ہوتے ہیں، کچھ ملاقاتوں کی ہی دوری پہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی دوستی بھی ہوتی ہے. تو ہو آپ جاتی اس ہیں، سلسلے میں کوئی ناراضگیاں بھی ہو کردار جاتی ادا ہیں، کر لیکن سکیں ہمیں گے؟ یہ صلاحیت آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں مؤثر؟ جی دیکھیں ہمارا تو پرابلم ہے نا جی کہ ہم تو ابھی آؤٹ ہیں، ہم تو ابھی سچی بات ہے انڈیویجولی تو ہم اتنے تگڑے ہیں نہیں کہ ہم کو رول ادا کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں اس طرف، اور اس طرف جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے سین لوگ ہیں، سعد رفیق صاحب جیسے سین لوگ ہیں. پھر آپ کے پیپلز پارٹی کے اندر جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ ایک سینیٹی لا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اچھا خیر، تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے ہائنڈ سائٹ کی بات کی، لیکن یہ مشورہ آپ کا اچھا ہے کہ بھئی ہر طرف کے جو میانہ روی سے بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن پھر یہاں پرابلم آ جاتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے براہ راست بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو کہتے ہیں میں نے بات کرنی تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، فوج سے بات کرنی ہے. تو یہ جو خواہش ہے آپ کی کہ یہ لوگ بھی آ جائیں، پیپلز پارٹی نون لیگ مل کر بات کرے، فواز صاحب بڑا مشکل کام نہیں ہے؟ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر انہوں نے عمران خان سے بات نہ کریں، محمود اچکزئی اور فضل الرحمان صاحب سے بات کر لیں. فضل الرحمان صاحب اور محمود اچکزئی سے تو عمران خان بات کر رہے ہیں نا، یا ان سے تو ان سے رابطہ بھی ہے، ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ محمود اچکزئی اور فضل الرحمان صاحب سے بات کر لیں. تو آپ اور خیال میں پاکستان کو گنجائش نارملائز نکل کرنے سکے کا گی کہ عمران خان ایجنڈا ریویو تیار کریں اپنی، جو ان کا ایک بڑا فرم اسٹانس ہے کہ جی میں نے ان دو بڑی جماعتوں سے بشمول ایم کیو ایم تیسری ان سے بات نہیں کرنی؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم بات چیت کرتے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو 25 مئی جب تھا 2022 وہاں پہ بھی بات کی تھی. پھر ہم جو ہے وہ جولائی میں بھی ہماری براہ راست بات چیت جو ہے وہ ہوئی تھی. تو پالیٹکس تو میں بات چیت ہی ہوتی ہے. دیکھیں نا ہمارے پاس ہم بندوقیں لے کے کوئی ہم کہہ لے کے تو نہیں نہ چڑھ سکتے. ہم تو پولیٹیکل ورکرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں. تو الٹیمیٹلی تو آپ نے بات چیت ہی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. اچھا آپ نے ہائنڈ سائٹ کی بات کی کہ یہ غلطی تھی ہماری کہ کمیونیکیشن کے رابطے نہیں توڑنے چاہیے تھے، لیکن ایک اور سوال جو مجھے بڑا کھٹکتا ہے اور اس کا آج تک مؤثر جواب نہیں ملا کہ ماشاءاللہ سب کچھ ایک صفحے پہ تھا. جس طرح کی تائید و حمایت پی ٹی آئی کو ملی فوج کی جانب سے کبھی کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملی. وہ صفحہ پھٹا تو کیسے پھٹا؟ کیا وجہ تھی؟ اور آپ کو یاد ہو جب عمران خان صاحب کا آخری دور تھا، کچھ صحافیوں کی آپ نے ہی ملاقات کرائی تھی، میں نے وہاں بھی یہ سوال کرنے کی کوشش کی تھی. آپ نے کہا تو مناسب وقت نہیں، پھر کبھی جواب دیں گے. آج آپ جواب دینا پسند کریں گے اس بات کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ایونٹ تو نہیں ہوتا جو ادھر تک جو ہے وہ چیزوں کو لے آئے. تو اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ آگے جائیں گی، باتیں ہوں گی. تو وہ ایک ایونٹ تو نہیں ہے، یہ تو ایک لمبی کہانی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بیان میں نے ویسے اپنی جو کتاب لکھی ہے اس میں ایونٹ کافی تفصیل سے لکھے ہیں. دیکھتے ہیں وہ ہم کب پبلش کرنے کی پوزیشن میں. کتاب چھپنے سے پہلے ان چیپٹرز کا نام ہیڈ لائنز ہی ہمیں بتا دیں دو چار. آپ تو میڈیا کے مطلب ہے آپ کی تو ایک پہلو وہ بھی ہے نا، تو آپ ہمیں ہیڈ لائن میں بتا دیں کیا کیا تھا. بزدار صاحب تھے کیا کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ جی نہیں بات دیکھیے ایک جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایونٹ تو نہیں ہوتا، مختلف ایونٹ ہوتے ہیں. پرائمریلی تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا کوئی ایشوز کے اوپر اختلاف ہوا. یہ ایک انٹرنل پالیٹکس تھی ہر ادارے میں. جیسے آپ کے ادارے میں میڈیا میں ایک اپنی پالیٹکس ہوتی ہے، ایک بیوروکریسی کی اپنی پالیٹکس ہے، اپنے ایشوز ہیں. فوج کے اندر ایک اپنے ایشوز ہیں. وہ ایک اتنا چونکہ طاقت بہت ہے تو وہ ایک گرداب میں آپ پھنس جاتے ہیں. کوئی ناٹ ریئلی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسپیسیفک ایشو ہے جس کے اوپر بات ہو. اچھا ایک بہت سنتے تھے کہ جی بزدار صاحب کے اوپر بہت ہی اعتراض تھا، اور میری ایک اسد عمر صاحب سے ایسی آف دی ریکارڈ گپ ہو رہی تھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا جی وہ صرف ان کا باجوہ صاحب کا ہی مطالبہ نہیں تھا، 90% پی ٹی آئی بھی چاہتی تھی، کیونکہ اتنے غیر مؤثر قسم کے وہ مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ تھے. پھر لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ جی بدعنوانی بھی ماشاءاللہ کافی ملوث تھے. تو کیا ایک بہت بڑا وجہ بزدار بھی بنے کہ پنجاب صحیح طرح سے مینیج نہیں ہوا؟
پہلی بات تو یہ کہ 90% نہیں 100% پی ٹی آئی چاہتی تھی اچھا بزدار صاحب جو ہیں وہ بدل دیے جائیں، اور فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ان کو بدل دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، بزدار صاحب کی بنیادی وجہ نہیں بنے اس بات کے اوپر. یہ ایک ٹھیک ہے ایک وجہ، مطلب بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے جس کے اوپر ہاں مطلب وہ جو آئی ایس آئی چیف کے جو مطلب اس میں کچھ عمران خان صاحب نے پسو پیچ سے کام لیا تھا، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ فوراً فیض حمید چلے جائیں. وہ ایک کوئی اصل میں تو دیکھیں جی بڑی جی نہیں، کوئی آئی ایس آئی کے جنرل نظیم صاحب سے بھی ہمارا تو بڑا تعلق تھا اور بڑا اعتراف تھا اور رہا ہے. لیکن یہ جو اپنا معاملہ ہے ان کا جو عمران خان کا والا، وہ جو بنیادی بات تھی نا، وہ جنرل باجوہ صاحب کی خواہش تھی کہ پہلی ایکسٹینشن میں نے ادھر سے لے لی ہے، دوسری ایکسٹینشن میں شریف بردرز سے لے لوں. تو یہ جو دو ان کی جو خواہش تھی نا، اس میں یہ سارا پھنس گیا معاملہ. اور ظاہر ہے کہ ان کی بھی ایک پاور ہوتی ہے بڑی زیادہ آفس کی، اور پالیٹکس انہوں نے جو کیا اس کے نتیجے میں یہ معاملہ، اور 100% ذمہ داری باجوہ صاحب کے اوپر ہے. عمران خان نے کوئی اس میں آئی وڈ سے کہ کوئی ایسا ان کا نہیں تھا کوئی لڑنے کا پلان یا کچھ بھی. یہ ٹوٹل جنرل باجوہ صاحب نے اپنی جو ایک خواہش بنا لی تھی، اس کی وجہ سے معاملات اس نہج پہ پہنچے. اور آج انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک ڈیریل ہو گیا ہے آئی وڈ سے راستے سے. وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم نارمل کیسے ہوں. وہ ایک کسی نے بڑی دلچسپ بات کی تھی آپ ہی کی پارٹی کے سینئر رہنما، میں نام نہیں لوں گا، کہ انہوں نے کہا جی ہمیں اس وقت محتاط ہو جانا چاہیے تھا، الرٹ ہو جانا چاہیے تھا کہ جب نون نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تو آپ لوگوں کو اس وقت بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ جی پس پردہ دوبارہ سے رابطے ہو گئے ہیں، یا بالکل آپ لوگ معصومیت میں چلے جا رہے تھے؟ تو دیکھیں نا، لیٹ سے احساس ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ جی پھر کیا آپ نے آرمی چیف کو ڈسمس کرنا ہے؟ تو وہ ڈسمس کر کے دیکھ لیا نواز شریف نے. اس طرح نہیں ہوتا، بس ڈے ٹو ڈے چلے رہے، چیزیں آتی رہتی ہیں، پتہ ہوتا رہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بس ایک چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. یہ مطلب باہر بیٹھ کے تو یہ لگتا ہے کہ جی وہ آپ نے اس وقت یہ کر لینا تھا. وہ تو اگر آپ دیکھیں تو اس حساب سے ہم جائیں تو پھر اگر سے کہ ایون جنرل باجوہ اگر پہلی ایکسٹینشن اپنی نہ لیتے تو وہ کتنے بڑے آدمی ہوتے، اور آج ان کی لیگیسی کتنی بڑی ہوتی. تو غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا. اب اور عمران خان ایکسٹینشن نہ دیتے تو پھر بھی پالیٹکس اور یہ چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوتی. تو وہ تو پھر اب ہائنڈ سائڈ میں تو بندہ کئی باتیں کر سکتا ہے. فواد صاحب آپ نے بہت سارے اہم نکات اٹھا دیے، کچھ ہائنڈ سائڈ میں ماضی میں دیکھنے کی بھی بات کی ہے، لیکن اگر اجازت دیں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے پاس ایک آدھ بہت ہی اہم سوال رہ گیا. وہ بہت چھوٹا سا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ناظرین، 2-2.5 منٹ کا، فواد چودھری صاحب سے، لیکن وہ اہم سوال کرنا ہے ان کے مستقبل کے حوالے سے کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، لیکن وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور بہت ہی چھوٹا سا یہ ہمارا سیگمنٹ ہے 2-2.5 منٹ کا، اور بہت ہی اہم سوال رہ گیا میرا جو فواد چودھری صاحب سے کرنا ہے. فواد صاحب، اگر پی ٹی آئی میں واپسی نہ ہو سکی تو پھر آپ کس طرف جائیں گے، کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی میں واپسی نہیں ہو سکی پھر بھی عمران خان کا ساتھ دینا تو ضروری ہے. اس لیے کہ اگر عمران خان یہ لڑائی ہار جاتے ہیں تو پھر 22 کروڑ لوگ تو پاکستان کے جو ہیں وہ ایک طویل عرصے تک افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے، کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں وہ آ ہی نہیں سکیں گے. سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر پاکستانی، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو نہ ہو، عمران خان کے ساتھ ہو نہ ہو، وہ اس وقت تو عمران خان کا ساتھ دے. تو عمران خان جب جیتیں گے، جب پاکستان کے لوگ جیتیں گے، پھر وہاں پہ اگلی پالیٹکس شروع ہوگی. وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. فی الحال تو صرف یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے عمران خان کی جیت بہت امپورٹنٹ ہے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین گفتگو سنی. یقیناً ایک بات تو ہے کہ جب تک کہ سیاست میں یہ تلخیاں ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ محاذ آرائی کی سیاست جاری ہے، اس وقت تک ملک جو ہے وہ کسی سمت میں نہیں جا سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تلخیوں کو کم کیا جائے، سیاسی حدت میں کمی لائی جائے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.